اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم اکثر اذان کی آواز سنتے رہتے ہیں جو مسلمانوں کی مساجد سے روزانہ 5 وقت بلند ہوتی ہے۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ دین اسلام میں اذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، لیکن دنیا کے سبھی مذاہب میں اذان کا تصور کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے اور اس کے الگ الگ اور منفرد طریقے موجود ہیں۔ اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اور سبھی ابراہیمی مذاہب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اذان اور نماز کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان اذان کیسے دیتے ہیں اور ان کی اذانوں کے اندر کیا فرق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی اذان اور نمازوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سن 1 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس وقت اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے اس بارے میں مشاورت کی تو اسی سلسلے میں 4 تجاویز سامنے آئیں۔ پہلے یہ کہ نماز کے وقت کوئی جھنڈا بلند کر دیا جائے، دوسرا کسی اونچی جگہ پر آگ کا ایک شعلہ روشن کیا جائے، یہودیوں کی طرح سینگ یعنی بغل بجایا جائے، یا پھر عیسائیوں کی طرح گھنٹیاں بجائی جائیں۔ یہ تمام طریقے کیونکہ غیر مسلموں سے مشابہت رکھتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی طریقے کو پسند نہیں فرمایا، اور سب لوگ ابھی سوچ و بچار کے اندر مصروف ہی تھے کہ اسی رات ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید نے خواب کے اندر دیکھا کہ کسی نے ان کو اذان اور اقامت کے الفاظ سکھائے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان فرمایا، تو آپ نے اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا خواب بیان فرمایا اور اسی طریقے کو کافی پسند بھی کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا، اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی بالکل اسی طرح کے خواب دیکھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ تم حضرت بلال حبشی سے کہو کہ وہ اذان کے ان کلمات کو پڑھیں، کیونکہ ان کی آواز کافی اونچی ہے، لہٰذا اسی دن سے اذان کا یہ نظام دنیا بھر میں قائم ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا نظام قدرت ہے کہ جس طرح ہر وقت طواف کعبہ جاری رہتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ان کے وقت کے حساب سے اذان کی آواز بھی گونجتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کو سننے والا کوئی شخص اگر مسلمان نہ بھی ہو تب بھی اس نے کبھی نہ کبھی اذان کے یہ کلمات لازمی سن رکھے ہوں گے۔ آج سے 2000 سال قبل آنے والا مذہب یعنی عیسائیت میں بھی اذان کے طور پر گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، جس کے ذریعے سے لوگوں کو چرچ آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اپنی اذان کیسے دیتے ہیں؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہودی مذہب کی عبادت گاہوں میں دن میں 3 مرتبہ اذان جیسی ایک پکار بلند کی جاتی ہے، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی طرح یہودیوں کی اذان ہے۔ یہ اذان جیسی پکار آج صرف ان علاقوں میں دی جاتی ہے جہاں پر یہودی بڑی تعداد میں آباد ہیں، جیسا کہ آج کل اسرائیل میں ہے، اور اس کے الفاظ دراصل کیا ہیں؟ اسرائیل کی طرف آؤ، اپنے مسیحا کو پکارو۔ یہودیوں کی یہ پکار مسلمانوں کی طرح کوئی اذان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کے دعائیہ کلمات ہیں جو کہ یہودی دن میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہ الفاظ تورات کی کتاب استثناء کے باب نمبر 6 کے اندر موجود ہیں، جس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ سن لو اے اسرائیل، تمہارا رب ایک اللہ ہے جس کو یہودی قوم الوہم کہتے ہیں،
اور بالکل اسی طرح کے ہی الفاظ مسلمانوں کی نماز کے بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر کافی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے، جبکہ کرسچین لوگ اذان کے طور پر صرف گھنٹیاں بجانے کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تینوں مذاہب کی نمازوں کے طریقے کی بات کریں تو جس طرح سے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، یہودیوں کی نماز کا طریقہ بھی اس سے کافی حد تک ملتا ہے، اور عیسائیت میں بھی بالکل مسلمانوں کی طرح ہی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی ہوں، کرسچن ہوں یا پھر مسلمان، ان سب کا خدا صرف ایک ہے، اور ان کے پیغام یعنی تورات، انجیل اور قرآن پاک کا لکھنے والا بھی یقیناً ایک ہی ہے۔ یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں، جن میں سے پہلے کی کتابوں کو تو لوگوں نے بدل ڈالا اور موجودہ دور میں صرف قرآن مجید کی صورت میں اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ تا قیامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذان سن کر فوراً عبادت کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔